رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. قلت الألسن عن غاية صفته ونقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وأنت الوجوه لخشيته. من قاد كل عظيم لعظمته. والصلاة والسلام على رسول الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المبتحي المطلبي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين. لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله على محمد وعلى عزیزان محترم، تقریباً 10 بجنے والے ہیں اور مجلس میں آنے والے افراد کی جو تعداد بتا رہی ہے کہ مجلس کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہونا ہے، بلکہ ایک رسم و رواج کے طور پہ فرش ایسا بچھا کر کے مجلس کی فارملٹی پوری کر دی جائے تاکہ دوسری قوم دیکھنے والے یہ نہ کہیں کہ ہم نے فرش ایسا نہیں بچھائی۔ یہ مشکل صرف یہی نہیں، اور بھی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم ہر چیز میں تو وقت پر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرش اعضاء پر ہمیں 20 کام مل جاتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں انسان فرش اعضاء پر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب مولانا مصائب کے قریب پہنچیں گے تو پھر پہنچا جائے گا۔ دیکھیے، فرش اعضاء کا مقصد صرف اگر رسم و رواج کے طور پہ کہ چونکہ چلتا چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں اتنے دنوں سے ہمارے پرکھے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس لیے مجبوری ہے کہ ہمیں بچھانا ہے، تو الگ بات ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی آئے اور ہمارے مجلس پڑھنے کے لیے ہمارے لیے صرف یہی تصور کافی ہے کہ جب بھی فرش اعضاء بچھتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، حسین کی ماں سیدہ ضرور آ جاتی ہے، اور جب وہ سننے والی ہوں تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی ہو یا نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ٹاپک، جب کوئی موضوع انسان لے کے چلتا ہے تو اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے،
اور چاہتا یہ ہے کہ جو جتنے افراد کل سن رہے تھے وہ افراد سب کے سب سامنے موجود ہوں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ آپ لوگ سر وقت فرش اعضاء پر آ جائیے، تاکہ جو سلسلہ گفتگو ہے اسی کے حساب سے گفتگو کی جائے، گفتگو کو آگے بڑھایا جائے، ورنہ زیادہ تر وقت 15-20 منٹ وقت اسی میں چلا جاتا ہے، مقدمہ سازی میں لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، اور حق تلفی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو پہلے سے آ کے فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے دستبستہ گزارش ہے مومنین سے کہ اپنے دوسرے کاموں کو تاخیر میں ڈال دیں، لیکن مجلس حسین کا احترام باقی رکھیں۔ مجلس حسین کو ہر چیز پر مقدم کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ خاص طور سے یہ 10 دن جو عشر اولیٰ ہے، اس میں کم سے کم اس کا احترام باقی رکھیں۔ یہ آپ اپنے دوسرے کام مجلس کے لیے چھوڑ دیں اور سر وقت مجلس میں آئیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں، سمٹ جائیں، آ جائیں۔ گفتگو اس دن چل رہی تھی عبودیت اور بندگی کی، کہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو رابطہ ہے، 2 طرح کا رابطہ ہے۔ ایک رابطہ ادھر سے آنے والا ہے، دوسرا رابطہ ادھر سے جانے والا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہے 2 طرح کا ہے، ایک اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور ایک نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ جو باتیں ہم تک اللہ کی پہنچنی ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہیں، جو باتیں ہماری وہاں تک پہنچنی ہے وہ نیچے سے اوپر جا رہی ہیں۔ ہم خاکی ہیں، وہ نوری ہے۔ ہم خاک سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، وہ نور کل ہے۔ یا خالق النور، یا نورا قبل کل نور، یا منور النور، یا نورا لیس قبلہ نور۔ نہ اس سے پہلے کوئی نور تھا، نہ اس کے بعد کوئی نور ہوگا۔ وہی خالق نور ہے، وہی نورانیت کا مالک ہے۔ تو وہ لباس خاکی میں، لباس اس میں بندگی میں آ نہیں سکتا۔ تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا تعلق باطنی نور سے ہو، ظاہری جسم سے ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا تعلق باطناً نورانی ہو اور ظاہراً جسمانی ہو، جو دونوں کے درمیان رابطہ قائم کر سکیں۔ ہمارے درمیان رہ کے زندگی ہماری طریقے سے گزاریں، ہماری طریقے سے کھانا کھائیں، ہمارے طریقے سے کپڑے پہنیں، ہمارے طریقے سے گفتگو کریں، ہمارے طریقے سے سوئیں، ہمارے طریقے سے جاگیں، اور اپنی ساری زندگی ویسے گزاریں جیسے ہم گزارتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی حقیقت نورانی ہو، تاکہ وہاں سے آنے والے پیغام کو تحمل کر سکیں۔ اس لیے کہ وہاں سے آنے والا پیغام اتنا سنگین ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ کیا ہوتا؟ خشیت اللہ سے ریزے ریزے ہو جاتا، پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا، پہاڑ میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو یہ تو قلب پیغمبر تھا کہ جو کہ نور سے بنا ہوا تھا، اس لیے اس نورانی پیغام کو اس نے برداشت کر لیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ قلب پیغمبر تھا، قلب مرسل اعظم تھا، جس نے اس پیغام کو برداشت کیا اور ہم تک وہ پیغام پہنچایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ پیغام ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت؟
اے نور کے پیکر، تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پہ اتر آیا، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ تو نور کا پیکر جو زمین پر آیا ہے، تو اللہ نے جب نور کے پیکر کو زمین پہ بھیجا، عرش والوں میں تمنا ہوئی میرے مالک اسے واپس بلا لے، ہمیں پھر سے دکھا دے، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو بلا لیتا ہوں، اس کے بلانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ جو واقعہ معراج اس دن میں نے پڑھا تھا اسی کو ادامہ دیتے ہوئے خلاصتاً تھوڑا تھوڑا وہ شروع سے میں پھر سے اس کو تکرار کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تیزی کے ساتھ انشاءاللہ۔ پھر بعد میں جب وہاں پہنچ جاؤں گا عرش دوم تک تو پھر گفتگو آرام سے ہوگی۔ کہاں سے شروع ہوا سفر؟ مسجد حرام سے۔ کہاں کے لیے؟ مسجد اقصیٰ کے لیے۔ ساتھ میں کون ہے؟ جبریل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، براق اللہ نے بھیجا ہے۔ براق کی اہمیت کتنی ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان سے بہتر براق ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ان سب سے بہتر براق ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ براق وعدہ لیتا ہے میرے اللہ کے حبیب، وعدہ کیجئے کہ جس طریقے سے آج مجھ پہ سوار ہو رہے ہیں بہشت میں بھی مجھے ہی اپنی سواری بنائیے گا، بہشت میں بھی مجھے اپنی سواری بنائیے گا۔ حضور چلے، راستے میں دنیا ملی، حضور نے گفتگو نہیں کی اور آگے بڑھے، مدینے میں نماز پڑھی، کوفے میں نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں جو واقعات ہوئے وہ معلوم ہے۔ صف انبیاء میں نماز پڑھائی حضور نے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا، حضور نے نماز پڑھائی۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان انبیاء سے پوچھو کہ بما خلق بعثہم اللہ نے کس چیز کی وجہ سے ان کو مبعوث کیا۔ اور رسول پوچھتے ہیں اے مجمع انبیاء، اے انبیاء ما سبق، بتاؤ تمہیں اللہ نے کس وجہ سے مبعوث کیا، تمہیں کس وجہ سے رسالت ملی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تمہیں کس کے صدقے میں رسالت ملی، تمہیں کس کے صدقے میں رسالت ملی، کس کے صدقے میں نبوت ملی۔ سارے انبیاء نے ایک زبان ہو کے جواب دیا اے اللہ کے رسول، اگر ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتے، آپ کی نبوت کا اقرار نہ کرتے، علی کی ولایت کا اقرار نہ کرتے تو ہم کو نبوت نہ ملتی، ہم کو رسالت نہ ملتی۔ صلوات بھیجیں مولا محمد پر۔ سفر آگے بڑھا، کہاں کے لیے؟ عالم ملکوت کے لیے، آسمان کے لیے۔ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کی سیر کرنی ہے۔ اب براق سے نہیں، اب نور کی محمل آ گئی، نور کی عماری آ گئی، 40 رنگ سے مزین ہے، زیورات بہشتی سے آراستہ ہے، 40 نور اللہ نے الگ الگ لگا دیے ہیں اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور کی طرف جانا ہے۔ آسمان اول کا دروازہ کھلا، جبرائیل لے کر کے حضور کو آسمان اول پہ پہنچے۔ جیسے ہی آسمان اول کے فرشتوں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ اتنی نورانی محمل، اس سے پہلے وہ نور دیکھا ہی نہیں تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ اے جبرائیل کتنا شبیہ ہے نور یہ نور خدا سے۔ جبریل آواز دیتی ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز سن کے سب نے سجدے سے سر اٹھا لیا۔ حتماً کوئی مہمان آیا ہے، جبرائیل کسی کو لے کر کے آئے ہیں۔ ہاں دیکھو کون آیا ہے، اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کا رسول آیا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھا فوراً فرشتوں نے پوچھا یا رسول اللہ علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ رسول پوچھتے ہیں تم کیا جانو علی کے بارے میں؟ کیا تم جانتے ہو؟ کیا تم پہچانتے ہو؟ اے اللہ کے رسول ہم کیسے نہ پہچانے؟ اللہ نے ہمیں خلق کیا تو سب سے پہلے آپ کے بھائی کی ولایت کا اقرار لیا۔ اے اللہ کے رسول ہم اللہ کی طرف سے مامور ہیں کہ ہم ہر روز علی کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ رسول نے کہا اچھا۔ سواری اور آگے بڑھی، پھر آسمان اول پہ جو واقعات ہوئے، رسول آگے بڑھے، جہنم، مالک جہنم کو دیکھا،
جو جہنم کا خازن ہے، جہنم کا دروازہ کھلا، رسول نے نظارے دیکھے، اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا، طلب آمرزش کی۔ جبریل نے کہا اے رسول پریشان نہ ہوئیے، اے رسول پریشان نہ ہوئیے، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ کیا سنایا جبریل نے؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر تمہاری امت ولو اجتمع امتک علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اے محمد اگر یہ امت علی کی محبت پر اجتماع کر لیتی تو اللہ جہنم نہ بناتا، اللہ جہنم نہ بناتا۔ یعنی جہنم بنی ہے علی کے دشمنوں کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جہنم بنی ہے علی کے دشمنوں کے لیے، اللہ نے جہنم بنائی۔ پھر مرحلہ اور آگے بڑھا، حضور اور آگے بڑھتے ہیں، ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے گفتگو ہوتی ہے، حضرت آدم کو دیکھتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے۔ اب باری آ گئی ہے آسمان دوم کی، اب 40 نور اور بڑھا دیے گئے اس محمل میں۔ اب جب آسمان دوم پہ حضور پہنچے، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ پھر سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو ہمارا بھی رب ہے، روح و ملائکہ کا بھی رب ہے۔ سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ جبریل نے آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے ملائکہ سر اٹھا لو، اس لیے کہ اللہ کا حبیب آیا ہے۔ ملائکہ نے سر اٹھا لیا۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اللہ کا درود ہو، یہ بتائیے آپ کے بھائی علی کہاں ہیں؟ آپ کے بھائی علی کہاں ہیں؟ رسول نے پوچھا تم کو کیا خبر؟ تم کیا جانو علی کے بارے میں؟ اے اللہ کے رسول بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علی کو نہ پہچانے؟ اس لیے کہ ہم سے اللہ نے عہد و پیمان لیا ہے علی کی ولایت کا، اور جانتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دستور دیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا دستور دیا ہے؟ اللہ نے ہم کو دستور دیا ہے کہ ہم ہر روز علی کے چاہنے والوں کے چہرے کی 5 مرتبہ زیارت کریں۔ 5 مرتبہ علی کے چاہنے والوں کے چہرے کی زیارت کریں۔ پیغمبر مسکرانے لگے، پیغمبر خوشحال ہو گئے، سفر اور آگے بڑھا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے آسمان سوم میں چلتے ہیں۔ اب حضور آئے، آسمان سوم پہ 40 نور اور بڑھا دیے گئے۔ 120 نور کے ساتھ جب حضور کی سواری آسمان سوم میں وارد ہوئی، سارے کے سارے فرشتے پھر سجدے میں گر گئے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، جو ہمارا اور ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے۔ جبریل نے آواز دی اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ فرشتوں نے سر اٹھا لیا، سمجھ گئے کہ کوئی مہمان آیا ہے، سمجھ گئے کہ کوئی مہمان آیا ہے، اللہ کا حبیب آیا ہے۔ آگے آئے، حضور کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد پھر فرشتوں نے وہی سوال کیا اے اللہ کے رسول آپ کے بھائی علی کہاں ہیں؟ رسول نے پھر وہی سوال کیا کہ تم کو کیسے معلوم علی کے بارے میں؟ اے رسول اللہ کیسے نہ معلوم ہو، جب ہم بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم نے بیت المعمور پہ وہاں پر علی کا، اولاد علی کا اور علی کے چاہنے والوں کا نام دیکھا ہے۔ ہم نے علی کا، اولاد علی کا اور علی کے چاہنے والوں کا نام دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور سجدے میں گر گئے۔ حضور نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد حضور اور آگے بڑھے، مرحلہ آیا آسمان چہارم کا۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور خانہ کعبہ کے بیچ سے ٹھیک اوپر آسمان چہارم پہ اللہ نے ایک خانہ کعبہ اور بنایا ہے۔ انسانوں کے لیے خانہ کعبہ مکے میں بنا ہے اور فرشتوں کے لیے خانہ کعبہ آسمان چہارم پہ بنا ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور، فرشتے
اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اسی کا طواف کرتے ہیں۔ اب یہ چوتھا آسمان ہے، یہاں بیت المعمور بنا ہوا ہے، فرشتے جو وہاں کے ہیں وہ وہاں کے طواف میں مشغول ہیں، انہی کا ذمہ ہے وہاں کی حفاظت، وہاں کی دیکھ بھال، وہاں کی رکھوالی۔ اب جب حضور چوتھے آسمان پہ پہنچے، پھر وہی کلمہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، حضور سامنے آئے، فرشتوں نے سلام کیا، اے رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے بھائی علی کہاں ہیں؟ جیسے جیسے سفر آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے آسمان پہ کیا تھا؟ علی پر درود و سلام بھیجتے تھے فرشتے۔ دوسرے آسمان پر کیا تھا کہ علی کے چاہنے والوں کے چہروں کی زیارت کرتے تھے۔ تیسرے آسمان پر کیا تھا؟ تیسرے آسمان کے فرشتے سال میں ایک مرتبہ بیت المعمور آتے تھے حج کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اور جب طواف کرنے آتے تھے تو علی کے چاہنے والوں کا نام دیکھتے تھے۔ اب چوتھے آسمان والوں کی بات کیا ہے؟ اس سے چوتھے آسمان والے کہتے ہیں اے رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم علی کو نہ پہچانیں؟ اس لیے کہ ہر شب جمعہ علی، اولاد علی اور ان کے چاہنے والوں کا نام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ہمارے مولا کتنے کریم ہیں کہ جہاں جہاں علی کا نام ہے وہاں علی کے چاہنے والوں کا بھی نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جبریل کہتے ہیں کہ آئیے آپ کو چوتھے آسمان کی سیر کرا دیتے ہیں۔ چوتھے آسمان کی سیر کراتے ہیں۔ حضور آسمان کی سیر کرتے ہوئے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک نور کا منبر ہے، اس پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور فرشتے بھیڑ لگائے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ منبر پر کون بیٹھا ہے؟ جبریل کہتے ہیں رسول اللہ چلیے نزدیک سے دیکھ لیتے ہیں۔ جب حضور قریب آئے، حضور دیکھتے ہی کہتے ہیں اے جبریل یہ تو علی ہیں، کیا علی ہم سے پہلے چوتھے آسمان پر آ گئے؟ یہ تو علی ہے، کیا علی ہم سے پہلے چوتھے آسمان پر آ گئے؟ جبریل نے کہا نہیں رسول اللہ یہ علی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا رسول اللہ بیت المعمور کے فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہ کی بارگاہ میں عرضی ڈالی، اے میرے اللہ یہ کیسا انصاف ہے کہ زمین والے تو علی کے چہرے کو دیکھیں اور ہم علی کے چہرے سے محروم رہیں؟ زمین والے علی کے چہرے کو دیکھیں، ہم علی کی زیارت سے محروم رہیں۔ اللہ نے علی کے نور سے ایک فرشتہ علی کی شکل میں بنا دیا اور اس کو اس نور کے منبر پہ بٹھا دیا۔ اب سارے فرشتے آ کے اس کے چہرے کو دیکھ کے علی کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہی رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے، اے مسلمانوں ہم نے علی کے مزار کی شبیہ دنیا میں زمین میں ہی نہیں بنائی بلکہ عرش پہ اللہ نے بھی بنائی ہے۔ یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے۔ چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پہ، چھٹے پہ، پھر ساتویں پہ پہنچے۔ ساتویں پہ جب پہنچے پھر وہی سوال، آئے کیا دیکھا؟ ساتویں آسمان پہ پیغمبر نے وہاں بھی ایک نور کا منبر ہے، وہاں بھی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور پیغمبر نے دیکھا اے جبرائیل کیا یہاں بھی علی آ گئے؟ نہیں رسول اللہ، اللہ نے ساتویں آسمان والوں کو بھی علی کے چہرے سے مزین فرمایا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ عرش الہی سے فرشتہ آتا ہے، اذان دیتا ہے اے اللہ کے حبیب نماز پڑھائیے۔
ملائکہ سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب بستہ کھڑے ہو گئے ملائکہ۔ جبریل کہتے ہیں رسول اللہ جانتے ہیں آج کتنے ملائکہ نماز پڑھیں گے اس جماعت میں؟ اللہ کے حبیب کہتے ہیں بتاؤ جبریل، اے اللہ کے رسول آج کے ملائکہ کی تعداد اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ رسول مسکرا کے کہتے ہیں جبرائیل تم تو سید الملائکہ ہو نا، آگے چلے جاؤ نماز پڑھا دو۔ اے جبرائیل سید الملائکہ ہو، آگے چلے جاؤ نماز پڑھا دو۔ جبریل نے ہاتھ جوڑ لیے، اے اللہ کے رسول میری کیا مجال جو میں آپ کے آگے جاؤں، اس لیے اللہ نے اپنے سارے انبیاء کو فرشتوں سے افضل بنایا ہے اور آپ کو سارے انبیاء سے افضل بنایا ہے۔ اے مسلمانوں تھوڑی سی تو عقل لے لو، جس کے سامنے جبرائیل کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتے تم صحابیت کو محمد کے آگے کھڑا کر رہے ہو۔ عرش الہی کی طرف کوچ کیا رسول نے، آسمان ہفتم سے عرش الہی کی طرف، ستون عرش کو دیکھا، کیا تحریر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بن ابی طالب امیر المومنین، علی بن ابی طالب امیر المومنین۔ پیغمبر آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ علی کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، علی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے جبرائیل کیا علی عرش الہی پہ مجھ سے پہلے آ گئے؟ کہا نہیں رسول اللہ علی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ فرشتہ ہے۔ اچھا یہاں بھی اللہ نے بنایا، کہاں اس کی بھی داستان ہے۔ اللہ عرش پہ ایک دن علی کی مدح و ثنا کر رہا تھا، علی پر درود و سلام بھیج رہا تھا۔ جب عرش نے علی کی مدح و ثنا سنی، علی پر درود و سلام سنا، تو اللہ سے کہتا ہے اے میرے اللہ یہ کون بندہ ہے جس کی تو مدح کر رہا ہے؟ اے میرے اللہ یہ کون بندہ ہے جس کی تو مدح کر رہا ہے؟ اللہ مجھے بھی اس کا چہرہ دکھا دے۔ اللہ نے علی کے نور سے علی کے جیسا ایک فرشتہ بنایا، اب وہ یہاں پر عرش پہ کھڑا ہو کر کے نماز میں مشغول ہے، قیامت تک نماز پڑھتا رہے گا، اور جو یہ نماز پڑھے گا اس کا ثواب علی کے چاہنے والوں کو پہنچتا رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب عرش سے نکل کے کہاں پہنچے؟ بہشت میں پہنچے، بہشت میں پہنچے، دروازہ کھول دیا گیا بہشت کا، 8 دروازے، ہر دروازے پہ لکھا ہے علی بن ابی طالب امیر المومنین، علی بن ابی طالب امیر المومنین، علی بن ابی طالب امیر المومنین، علی بن ابی طالب امیر المومنین۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں یہ نام کب لکھا گیا، یہ کلمہ کب لکھا گیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں بتاؤ جبریل یہ کب لکھا گیا؟ جبریل کہتے ہیں اللہ نے آدم کی خلقت سے 70,000 سال پہلے ان دروازوں پہ یہ کلمات لکھوائے ہیں۔ حضور بہشت میں آئے، بہشت میں داخل ہوئے، کسی کے سرودنے کی آواز سنائی پڑی رسول کے کانوں میں، جیسے کوئی خوشیاں منا رہا ہو، کوئی رسول کی مدح سرائی کر رہا ہو۔ اے جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ درخت طوبہ ہے، یہ درخت طوبہ ہے۔ جانتے درخت طوبہ کی خاصیت؟ درخت طوبہ اتنا بڑا ہے کہ 500 سال تک اس کے سائے میں چلتے رہیں تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ درخت طوبہ کی ہر شاخ، ایک شاخ جنت میں موجود ہر مکان میں ہوگی۔ درخت طوبہ کی ایک شاخ جنت کے ہر مکان میں ہوگی، اس کے اندر ہر شاخ پہ 100 قسم کے پھل ہوں گے، ہر شاخ پہ 100 قسم کے پھل ہیں۔ اور اس پھل کی خاصیت یہ ہے، اس پیڑ کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی بندے مومن کوئی پھل توڑے گا تو فوراً دوسرا پھل اس کی جگہ لے لے گا۔ وَتُؤْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ کہ جیسے ہی اس میں سے کچھ کھایا جائے گا فوراً دوسری چیز اس کی جگہ لے لے گی۔ اے جبرائیل
یہ پیڑ کس کا ہے؟ اے اللہ کے رسول یہ پیڑ آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کا ہے، جنت میں علی کے گھر میں یہ پیڑ ہے۔ جانتے ہیں رسول نے ایک دن مسجد نبوی میں اپنے صاحب کے درمیان عرض کیا، فرمایا کیا فرمایا؟ اے میرے اصحاب جانتے ہو درخت طوبہ کس کے گھر میں ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ کہا درخت طوبہ میرے بھائی علی کے گھر میں ہے۔ پھر کچھ دن بعد پھر پیغمبر نے فرمایا اے مومنین اے مسلمانوں جانتے ہو درخت طوبہ کس کے گھر میں ہے؟ کہا رسول اللہ فرمائیے کہ درخت طوبہ میرے گھر میں ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ نے کہا تھا علی کے گھر میں، آج کہہ رہے ہیں میرے گھر میں۔ رسول کہتے ہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں اے نادانو، جنت میں میرا اور علی کا ایک ہی گھر ہوگا۔ جنت میں میرا اور علی کا ایک ہی گھر ہوگا۔ رسول آگے بڑھے، ایک قصر دیکھا یاقوت کا، یاقوت کا قصر دیکھا، عالی شان قصر۔ رسول پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہ قصر کس کے لیے ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ قصر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ درس ہے آج کے مجلس کا، یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ کون کون صفت؟ جبریل کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے، اچھی گفتگو کرے، میٹھی بات کرے، اچھے سے بولے، پہلی خاصیت۔ دوسری خاصیت جو زیادہ روزہ رکھے۔ تیسری خاصیت جو لوگوں کو کھانا کھلائے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ چوتھی خاصیت کہ جب ساری دنیا رات کی تاریکی میں سو رہی ہو تو وہ اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہو۔ جس کے اندر یہ 4 خاصیت ہوتی ہے یہ قصر اس کے لیے ہے۔ کون کون سی خاصیت ہے؟ سب سے پہلی لوگوں سے اچھے اخلاق سے خوشروئی سے گفتگو کرے، اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے، بھونڈی باتیں نہ کرے۔ دوسری خاصیت جو روزہ زیادہ رکھے۔ تیسری خاصیت جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ جانتے ہیں کہ اللہ کو کتنا پسند ہے لوگوں کو کھانا کھلانا؟ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کو کتنا پسند ہے، کتنی عظمت ہے اس کی۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے توریت لینے کے لیے اور 30 دن کی جگہ 40 دن رکے تو سامری نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ گوشالہ بنایا، گائے کا بچڑا بنا دیا اور لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ لوگ پوجا کرنے لگے گوشالے کی۔ جب جناب موسیٰ لوٹنے کے بعد جناب ہارون کا انہوں نے گدی پکڑ لی ایسے، سر تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہماری قوم میں۔ اے میرے بھائی ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب سامری نے کیا ہے۔ جناب موسیٰ آئے سامری کو مارنے کے لیے، جناب موسیٰ سامری کو مارنے کے لیے آئے۔ اللہ نے آواز دی موسیٰ ٹھہر جاؤ۔ سامری کون ہے؟ جس نے اللہ کے مقابلے میں ایک نیا خدا کھڑا کر دیا، اللہ کے مقابلے میں نیا خدا کیا ہے، نیا خدا کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سامری کو نہ مارو، چھوڑ دو۔ اے اللہ کیوں چھوڑ دوں؟ اللہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ اس کا دروازہ میرے بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے، سب اس کے یہاں کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہے۔ تو یہ 4 صفت جس کے اندر پائی جائے گی جنت میں قصر یاقوت اس کے لیے ہے۔ پیغمبر اور آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ ایک مکان ایک محل بن رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرشتے پھر رک جاتے ہیں، پھر بناتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ اے جبریل یہاں کیا ماجرا ہے؟ چلو فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، کیوں ٹھہر جاتے ہیں، کیوں مکان بنانا روک دیتے ہیں؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یہ اللہ کے اس بندے کا مکان ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو مسالہ آ جاتا ہے، میٹیریل آ جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو میٹیریل رک جاتا ہے۔ جب تک میٹیریل آتا رہتا ہے ہم مکان بناتے رہتے ہیں، جب میٹیریل بند ہو جاتا ہے تو ہم
مکان بنانا روک دیتے ہیں۔ تو عزیزوں کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئیے، تاکہ قصر جنت میں ہمارے لیے مکان بنتا رہے، اور غافل ہو گئے تو پھر دوبارہ متوجہ ہو جائیے۔ رسول اور آگے بڑھے، پھر دیکھا لائن سے کچھ قصر بنے ہوئے ہیں جو جنت میں سب سے اونچے مکانات ہیں، ان کی کھڑکیوں سے پورے بہشت کی زیارت ہو سکتی ہے، پورے بہشت کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئے اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبرائیل یہ مکان کس کے لیے ہے، یہ قصر کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ قصر ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں، جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا اور غصے پہ کنٹرول رکھنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، سنا ہے نا واقعہ؟ امام کاظم علیہ السلام ہے، ایک کنیز سالن کا پیالہ لے کر کے آ رہی ہے، سالن کا پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گر گیا امام کے کپڑے پر۔ اس نے فوراً آیت پڑھی وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ اللہ رحم کرتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام نے جا تو اس کو معاف کیا، امام خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، امام نے جا تو اس کو معاف کیا۔ پھر اس نے آیت آگے پڑھی کہ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، امام نے جا تو اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، تو اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ تو غصے پہ کنٹرول ہمارا کیا حال ہے کہ سب سے زیادہ غصہ پہلے تو ہمیں گھر والوں پہ آتا ہے، باہر والوں کی تو بات ہی چھوڑیے، اپنے بیوی، بچے، اماں، ابا، بھائی، بہن۔ ہم اگر کما رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، پیٹ پال رہے ہیں سب کا، تو پھر ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، سارا غصہ ہمارا اپنے چھوٹوں پر رہے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم سے بڑا پالنے والا کون ہے، ہم سے بڑا کھلانے والا کون ہے، ہم سے بڑا دینے والا کون ہے؟ جب میں اپنے غضب پہ کنٹرول کیے ہوں، سبقت رحمت و غضبی، سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور اور آگے بڑھے، اور آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے، ایک عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ اے جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ اے اللہ کے رسول ہم بھی اس معمہ سے ابھی تک غافل ہیں۔ اللہ نے ایک سیب 3 لاکھ سال پہلے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کسی پیڑ میں نہیں پھلا ہے وہ سیب، اللہ نے اپنے ید قدرت سے بنایا ہے، جس کی خوشبو جنت کی ساری خوشبو پر غالب ہے۔ ابھی تک ہمارے لیے یہ راز منکشف نہیں ہو پایا کہ اللہ نے سیب کس کے لیے بنایا ہے۔ میں کہوں گا فرشتوں آؤ، ابھی معلوم ہو جائے گا کس کے لیے بنا ہے۔ کیا دیکھا؟ یہ فرشتوں کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں طبق لیے ہوئے ہیں، اس طبق میں کچھ رکھا ہوا ہے، اوپر سے رومال ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ فرشتوں نے آ کے اللہ کے رسول کو سلام کیا، اے اللہ کے رسول اللہ تمہارے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے اور یہ سیب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اللہ کا رسول وہ سیب لے کے رکھ لیتا ہے۔ اب تو سمجھ گئے نا کہ وہ سیب کس کے لیے ہے، وہ سیب کس کے لیے ہے؟ یہی تو روایت ہے نا کہ رسول ہمیشہ اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے لگایا کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے اور ان کی خوشبو استشمام کرتے تھے۔ عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ جب میں نے بارہا یہ نظارہ دیکھا تو میرے اندر جلن پیدا ہونے لگی، اور میں نے ایک دن رسول سے پوچھ لیا کہ رسول اللہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب دیکھیے فاطمہ کو آگے گلے لگاتے ہیں، فاطمہ کو خوشبو سونگتے ہیں۔ رسول نے کہا تم کو کیا پتا کہ فاطمہ کون ہے؟ ارے فاطمہ کی تخلیق بہشت کے اس سیب سے ہوئی ہے جس کی خوشبو جنت کے اوپر غالب تھی۔ جب میرا دل چاہتا ہے اس سیب کو سونگھوں، میں آگے فاطمہ کو گلے لگا لیتا ہوں۔
فاطمہ کو گلے لگا لیتا ہوں، ان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، ان کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ ہاں عزیزو، پھر کیا ہوا؟ بات اور آگے بڑھی ہے۔ عرش الہی سے اب کہاں آنا ہے؟ عرش الہی سے کہاں آنا ہے؟ عالم ملکوت۔ عرش الہی سے عالم ملکوت میں آ گئے۔ عالم ملکوت میں کیا ہے؟ عالم ملکوت میں لوح محفوظ رکھا ہوا ہے، لوح محفوظ ہے، وہاں کے فرشتے لوح محفوظ کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے لوح محفوظ کی حفاظت کرنا۔ فرشتے الجبرائیل رسول کے ساتھ عالم ملکوت میں آئے، عالم ملکوت کے پاس جیسے ہی پہنچے فرشتوں نے سلام کیا، یا رسول اللہ۔ فرشتوں نے سنا، رسول نے سنا کہ کچھ فرشتے ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے میرے پاک پروردگار، وہ موقع کب آئے گا جب ہمیں علی کے چہرے کی زیارت ہوگی؟ وہ موقع کب آئے گا جب علی کے چہرے کی زیارت ہوگی؟ پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں علی کے چہرے کے زیارت کے مشتاق ہو؟ اے اللہ کے رسول، ہم لوح محفوظ کے محافظ ہیں، ہم نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کے علی وہ بندہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ علی اللہ کا وہ بندہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ کچھ فرشتے ہیں جو دعا کر رہے ہیں، اے میرے مالک، تجھے علی کا واسطہ، علی کے جلال کا واسطہ، علی کی عزت کا واسطہ، علی کے کمال کا واسطہ، ہم علی کی محبت کے ذریعے تجھ سے تقرب چاہتے ہیں، علی کی محبت کے ذریعے تجھ سے تقرب چاہتے ہیں۔ میں رک کے یہی کہوں گا کہ جب فرشتے علی کے وسیلے کے بغیر دعا نہیں مانگتے، صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ جب فرشتے علی کے وسیلے کے بغیر اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اگر اللہ کا قرب چاہیے تو علی کو وسیلہ بنائیے۔ پھر آگے بڑھے، کیا دیکھا کہ ایک ممبر ہے نور کا، جس پہ ایک فرشتہ تقریر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، علی اللہ کا وہ بندہ ہے جس کے اندر سارے کمال جمع ہیں۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ علی ہر برائی سے پاک ہے۔ یہاں کیا ہے؟ علی کے اندر سارے کمال جمع ہیں۔ اب عالم ملکوت سے سدرۃ المنتہا کے قریب آ گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا جگہ، کون سی جگہ ہے؟ جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ بیر کا ایک درخت ہے۔ اب وہ کیسا درخت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ منتہا اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں سب کی حد ہے۔ عالم ملکوت، عرش الہی، آسمان، سب جتنے بھی وہاں کے مخلوقات ہیں، سب کی انتہا سدرۃ المنتہا پر ہے، کہ وہاں سے آگے کوئی نہیں بڑھتا، وہاں سے آگے کوئی نہیں بڑھتا، کوئی نہیں جاتا۔ یہاں جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی آواز ہے، سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول نے آواز دی، الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف، اے اللہ ہمیں بھی اپنے رحم و کرم میں شامل رکھنا۔ ہاں عزیزو، اب جبریل کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے، یہاں سے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ اے جبریل یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تک تو ہمارے ساتھ تھے، تم تو سید الملائکہ ہو، آگے چلو، میرے ساتھ چلو۔ اے اللہ کے حبیب، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے نہ کوئی ملک گیا ہے نہ کوئی پیغمبر گیا ہے، یہ تو آپ کا مرتبہ ہے، صرف آپ کو بلایا گیا ہے، صرف آپ کو بلایا گیا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے آگے ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ بھائی زمین سے تو جبریل تھے نا،
ساتواں آسمان پہ تھے، عرش الہی پر تھے، اور اس کے آگے عالم ملکوت میں تھے. یہاں پر جبریل کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کیوں جل رہے ہیں، جبکہ جبریل بھی نور کے ہیں، جبریل کے اندر بھی نور موجود ہے، نورانی ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اس لیے کہ جو سلسلہ نور کا چل رہا ہے، جب تک رسول عالم بشریت میں تھے، جبریل بھی لباس بشریت میں تھے، اس رسول کے ساتھ ساتھ تھے. جب رسول آسمان پر آئے، عالم کروبیہ میں آئے، تو جبریل بھی لباس ملک میں رسول کے ساتھ ساتھ تھے. جب رسول آئے عالم ملکوت میں آ گئے، تو جبریل بھی لباس ملکوتیت میں رسول کے ساتھ ساتھ تھے. لیکن اب نور کا وہ مرحلہ ہے جہاں تک جبریل کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور وہ نور صرف ذات محمدی میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. حضور سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، یہاں لگد قاب قوسین دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. اے میرے حبیب آ جاؤ، نور کی نہر ہے، نور کا دریا ہے. حضور نے اس دریا کو عبور کیا. اب حجاب ہے، حجاب نورانیت ہے. 70,000 حجاب بتائے گئے ہیں، 70,000 حجاب ہیں. حجاب قدرت ہے، حجاب رحمت ہے، حجاب رافت ہے، حجاب عزت ہے، حجاب علم ہے، حجاب حلم ہے، حجاب جلال ہے. سب سے لاسٹ میں حجاب جلال ہے. اور ہر حجاب پہ لکھا ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. الپیغمبر ہے، علی ولی اللہ پڑھتے جا رہے ہیں، حجاب کو طے کرتے جا رہے ہیں، سارے حجاب کو طے کرتے جا رہے ہیں. حجاب جلال پہ آ کے، حجاب جلال سے عبور کر کے پیغمبر آگے کھڑے ہو گئے. وہی دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنا. آواز آئی احمد، آواز آئی احمد. پیغمبر چونک گئے، دائیں بائیں دیکھنے لگے، ارے یہ علی کی آواز کیسے سنائی پڑ رہی ہے، یہ علی کی آواز کیسے سنائی پڑ رہی ہے. اے میرے اللہ یہ بتا دے کہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں. اے میرے اللہ یہ بتا دے تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں. آواز آئی اے محمد میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، اے احمد میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. میں نے تم کو اپنے نور سے بنایا، تمہارے نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا نام محمد رکھا، دوسرے کا علی رکھا. اے محمد میں نے اپنے نام علی یہ اعلیٰ سے مشتق کر کے یہ نام علی کے لیے انتخاب کیا ہے. اے محمد اب جب تم آئے ہو نا تو میں نے تمہارے دل میں جھانک کے دیکھا کہ تمہارے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے. تم علی سے زیادہ کسی کو دوست نہیں رکھتے، اس لیے میں نے علی کے لہجے میں گفتگو کی تاکہ تمہارے دل کو سکون مل جائے. اچھا محمد علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے، اے محمد ذرا زمین کی طرف دیکھو، اے محمد زمین کی طرف دیکھو. سارے حجاب ہٹ گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، مکے کی زمین ہے. پیغمبر کہتے ہیں جب میں نے قاب قوسین کی منزل سے مکے کی طرف نگاہ کیا، کیا دیکھا؟ علی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی کھڑے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. رسول کہتے ہیں میں نے وہیں سے علی سے باتیں کی، علی نے میری باتوں کا جواب دیا، علی نے میری باتوں کا جواب دیا. علی محمد ہم کلام ہوئے، گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے اے محمد علی کو میں نے تمہارا جانشین مقرر کیا، اے محمد علی کو میں نے تمہارا جانشین مقرر کیا. اور ابھی ابھی علی کو بتا دو، اے محمد علی کو یہ خوشخبری دے دو، علی کو بتا دو. فرشتوں کو حکم دیا جاؤ علی کو مبارکباد دو. یہیں ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا ضرورت تھی کہ اللہ قاب قوسین کی منزل سے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ علی سے باتیں کرو؟ علی تو زمین پہ ہے نا، علی سے باتیں کرو. کہاں قاب قوسین جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے. اتنے فاصلے طے کیے گئے.
آج کے زمانے میں بہت آسان سی بات ہے اس کو سمجھنا کہ موبائل سے آپ گفتگو کرتے ہیں امریکہ یہاں سے بیٹھے ہوئے، امریکہ، لندن، دنیا کسی کونے میں گفتگو کر رہے ہیں، یا آج کل سیٹلائٹ کے ذریعے چھوڑی جا رہی ہیں بہت سی چیزیں، سیارے چھوڑے جا رہے ہیں، خلا میں خلاباز جاتے ہیں، وہاں سے بھی یہاں سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ جب ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں کسی سے، امریکہ والے سے، تو جو موبائل میرے پاس ہے تو موبائل اس کے پاس بھی ہونا ضروری ہے، یا لیپ ٹاپ ہو یا ٹیبلٹ ہو، خلاصہ کوئی وسیلہ ہو جس کے ذریعے گفتگو ہو، اگر ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے تو کیا گفتگو ممکن ہے؟ کیا گفتگو ممکن ہے؟ نہیں ہے نا؟ یعنی جو چیز میرے پاس ہے اس کے پاس بھی اسی طرح کی چیز ہونی چاہیے، تبھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے میں نے قاب قوسین کی منزل سے، محمد سے، علی سے گفتگو اس لیے کروائی کہ دنیا والے جان لیں کہ جس طریقے سے محمد اپنی بات علی تک پہنچا سکتے ہیں، علی اپنی بات محمد تک پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی جو کمال محمد میں ہے وہی کمال علی میں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس دو چار جملے اور، وقت کافی ہو گیا ہے، رحمت تمام آئی، آج اس کو ختم کیے دیتا ہوں چاہے کچھ باتیں چھوڑنی پڑ جائیں۔ بہرحال تو اللہ کہتا ہے محمد علی سے بتا دو، تو دونوں میں ایک جیسا کمال ہے۔ اب پھر اللہ کو دیکھیں، پھر اللہ پوچھتا ہے کہ اچھا محمد اب میری طرف متوجہ ہو جاؤ، اے محمد یہ بتاؤ میرے بندوں میں سب سے زیادہ کسے دوست رکھتے ہو؟ اے محمد میرے بندوں میں سب سے زیادہ کسے دوست رکھتے ہو؟ رسول کہتے ہیں پروردگار کیسی باتیں کر رہا ہے، ابھی تو نے کہا ہے نا میرے دل میں جھانک کے دیکھا ہے، تو میرے دل کے حال سے واقف ہے نا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں محمد میں تمہارے زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے علی کا نام سننے میں لطف آتا ہے۔ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو دوست رکھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے محمد جس طریقے سے علی کو دوست رکھتے ہو ویسے ہی علی کے چاہنے والوں کو دوست رکھو، جیسے علی کو دوست رکھتے ہو ویسے ہی علی کے چاہنے والوں کو دوست رکھو۔ اے محمد قیامت کے دن علی کے چاہنے والوں کی شفاعت تمہارے ذمے کر رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، پیغمبر سجدے میں چلے گئے، اب کتنی دیر کا سجدہ رہا نہیں معلوم، پھر آواز دی اے محمد، اے محمد میں نے تمہیں اپنے نور سے بنایا، اے محمد، اے محمد یاد رکھو اگر کوئی بندہ میرا خاص بندہ، کوئی خاص بندہ مجھے ہر وقت پوری عمر عبادت کرے لیکن اگر علی کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اے محمد جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اے محمد میں اپنے گنہگار کو تو معاف کر سکتا ہوں، علی کے گنہگار کو معاف نہیں کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اے محمد تم زمین پر میرا نور ہو، تم زمین پر میرا نور ہو۔ اے محمد
میں نے تمہارے اوصیاء کو اپنی کرامت عطا کی ہے، میں نے اپنی کرامت تمہارے اوصیاء کو عطا کی ہے۔ اے اللہ میرے اوصیاء کون ہیں؟ محمد دیکھنا چاہتے ہو اوصیاء کے نام؟ ساق عرش پہ نگاہ کرو، دیکھو وہاں سب کے نام لکھے ہیں۔ اے محمد جانتے ہو جب میں نے عرش کو بنایا تو عرش کو قرار نہیں آ رہا تھا، میں نے قلم کو حکم دیا کہ جا اس ساق عرش پہ تیرا نام، محمد کا نام اور محمد کے اوصیاء کا نام تحریر کر دے۔ 12 اماموں کے نام موجود۔ اللہ کہتا ہے محمد میں نے ان تمہارے اوصیاء کو زمین پر اپنی حجت قرار دیا ہے، میں نے زمین کو انہی کے ذریعے پاک کرنا ہے، میں زمین کو انہی کے ذریعے پاک کروں گا، انہی کو زمین کا حاکم بناؤں گا اور انہی کے ذریعے اپنے دین کو ظاہر کروں گا۔ اے محمد تمہاری مثال ایک درخت کی ہے جس کی جڑ علی ابن ابی طالب ہے، جس کے پتے فاطمہ ہیں، جس کے پھل حسن و حسین ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ گفتگو مکمل ہوئی، اور بھی باتیں ہوئی ہیں، راز و نیاز کی باتیں، نماز کی باتیں، احکام کی باتیں، اب وقت نہیں ہے کہ ان گفتگو کو چھیڑوں۔ خلاصہ یہ کہ پھر واپسی ہوئی، پھر جبریل ملے، یا رسول اللہ کیا باتیں ہوئیں، ساری باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد پیغمبر آتے ہیں، مکے میں آ جاتے ہیں جبریل، اب خدا حافظی کا وقت ہے، کچھ چاہیے؟ اے جبریل کوئی حاجت ہے؟ اے جبریل کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ اے جبریل کچھ تو بتاؤ۔ اے اللہ کے رسول ایک حاجت ہے، خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ اے اللہ کے رسول خدیجہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیوں جبرائیل؟ اے نادان تجھے نہیں معلوم جو معمہ 3 لاکھ سال پہلے سے ہمارے لیے معمہ بنا تھا، آج وہ معمہ حل ہو گیا، اب وہ سیب بہشتی آ گیا نا۔ کس کے لیے آیا ہے؟ محمد اور خدیجہ کے لیے آیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میں کہوں گا جبرائیل جس بی بی کا اتنا احترام کر رہے ہو، جس نور کا اتنا احترام کر رہے ہو، اسی بی بی کے اوپر کتنی مصیبتیں ڈھائی جائیں گی۔ جو مصائب پڑھے گی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا، کہ بابا تمہارے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں ٹوٹیں کہ اگر یہ مصیبت دن پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اے فاطمہ ابھی تو مصیبت کا آغاز ہے، اے سیدہ ابھی تو مصیبت کی شروعات ہے، اس کی انتہا تو کربلا کے میدان میں ہوگی۔ اس کی انتہا کہاں ہوگی؟ کربلا کے میدان میں ہوگی۔ ابھی تو تمہارے خیمے تمہارے دروازے پہ لکڑی لے کر کے آئے ہیں اشقیا، ایک دن آئے گا جب تمہارے بیٹیوں کے خیمے جلا دیے جائیں گے۔ اے سیدہ آپ نے تو مسجد میں صرف اتنا کہا تھا خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی تھیں، اشقیا نے ڈر کے علی کو چھوڑ دیا، آپ نے بال کھولے نہیں تھے، لیکن ہائے رے کربلا، زینب ام کلثوم سر برہنہ پھر آئی جائے گی۔ عزادارو آج 4 محرم ہے، 4 محرم ہے، حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ زینب کہتی بھیا اشقیا کی فوج پہ فوج آ رہی ہے، کہ آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، کہ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں ہاں بہن زینب میرا ایک دوست ہے، بچپن کا دوست، میرے بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ حسین کے بچپن کے دوست ہیں۔ رسول حبیب کو آ کے گود میں لے دیتے تھے، حبیب کے پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، کہتے تھے میں اس بچے کو اس لیے دوست رکھتا ہوں چونکہ میرے حسین کو دوست رکھتا ہے۔ حبیب حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتے تھے۔
حبیب نے مولا کائنات کی خدمت میں جنگ صفین وغیرہ میں مولا کا ساتھ دیا، مولا نے ان کو علوم سے راستہ کیا۔ ایک دن حبیب میثم تمار کوفے میں ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ حبیب کہتے ہیں میں اس بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جسے سولی پہ چڑھایا جائے گا، جس کی زبان کاٹی جائے گی، جس کا پیٹ چاک کیا جائے گا۔ میثم تمار کہتے ہیں میں اس بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جس کی داڑھی اس کے خون میں خضاب ہوگی، جس کا سر نوکے نیزہ پہ کوفے میں در بدر پھرایا جائے گا۔ عزادارو، حبیب کی یہ اہمیت ہے۔ حسین خط لکھتے ہیں من الحسین الغریب الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر، حسین غریب کی جانب سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے لیے، اے حبیب حسین مصیبت میں ہے، اے حبیب حسین نرغہ عادہ میں ہے، کیا ہماری مدد کو نہیں آؤ گے؟ ہاں آزادارو، دق الباب ہوا، قاصد نے خط دیا، حبیب نے خط کا مضمون پڑھا، زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں حبیب اے زوجہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ زوجہ کہتی حبیب ارے نبی کا نواسہ بلا رہا ہے اور تم دریغ کر رہے ہو، ارے لو میری چوڑیاں پہن لو، میں رسول کی بیٹے کی نصرت کو جاؤں۔ حبیب کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ حبیب نے غلام کو حکم دیا میرا گھوڑا لے کے کوفے کے باہر منتظر رہنا، ماحول پورا شوب ہے، حبیب ڈائریکٹ نہیں نکل سکتے۔ عزادارو، حبیب چھپتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حبیب کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ غلام کیا دیکھتا ہے؟ گھوڑوں کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اے اس پہ حبیب، اے حبیب کے گھوڑے تو گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا تو یہ غلام تیری پشت پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کو جائے گا۔ حبیب نے یہ جملہ سن لیا، سر پیٹ لیا، اے اللہ حسین پر کتنی مصیبت آ گئی، یہ غلام جان دینے کو تیار ہے۔ حسین پر کتنی مصیبت آ گئی کہ غلام جان دینے کو تیار ہے۔ ہاں عزادارو، حبیب چلے، کدھر جا رہے ہیں؟ کربلا کی جانب جا رہے ہیں۔ کوفے کی جانب سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اے بھیا عباس آگے بڑھو، اے اکبر آگے بڑھو، ارے میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، حبیب کا استقبال ہوا، حبیب خیمے میں آئے۔ جب خیمے میں آئے در خیمہ پہ فضا آ گئی، در خیمہ پہ فضا آ گئی۔ اے حبیب خوشا نصیب، تمہیں علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے امامہ پھینک دیا۔ اللہ اکبر، ارے وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہیں۔ ہاں عزادارو، حبیب ہے، میدان کربلا ہے۔ حبیب نے اس وقت بھی اپنا جوش دکھایا جب ہلال بن نافع نے سنا کہ بی بی زینب آقا حسین سے کہہ رہی ہیں اے بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ اس لیے کہ سارے صحاب نے دھوکہ دیا، نہ بابا کے صاحب نے وفا کی، نہ بھیا کے صاحب نے وفا کی۔ اے بھیا تم بھی اپنے صاحب کو آزما لو۔ ہلال دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اے حبیب غضب ہو گیا، اے حبیب غضب ہو گیا، شہزادی ہماری وفاداری سے مطمئن نہیں ہے۔ حبیب سارے صاحب کو جمع کرتے ہیں، حسین کے خیمے کے پاس آتے ہیں تلواریں نکالے ہوئے۔ اے آقا یہ ہماری تلواریں ہیں اور ہمارے گلے حاضر، ہمارے گلے حاضر ہیں، چاہیں تو اسے قلم کر دیں۔ حسین نے کہا مرحبا مرحبا۔ ہاں عزادارو، حسین آخری خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب کو خیمے میں جمع کرتے ہیں۔ اے میرے صاحب میں تمہارے اوپر سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، میں تمہارے اوپر سے بیعت اٹھائے لیتا ہوں، جس کو جانا ہو چلا جائے۔ یہ اشقیاء میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ اشقیاء میرے خون کے پیاسے ہیں، اور اگر تمہیں شرم آتی ہے تو لو چراغ گل کیے دیتا ہوں، تاریکی میں کوئی ہو چلا جائے،
ارے جس کو شرم آئے وہ میرے بچوں کی انگلی پکڑ کے یہاں سے چلا جائے اور میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اصحاب نے کھڑے ہو کے تقریر کی، اے فرزند رسول، اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں پھر بھی آپ کی نصرت سے دریغ نہ کریں گے۔ وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا جب اصحاب شہید ہو رہے ہیں، حبیب کی باری آئی، اے آقا اب نماز عصر آپ کے نانا کے ساتھ پڑھیں گے۔ حبیب آئے، میدان میں جہاد کرتے ہیں، 62 اشقیاء کو واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن حبیب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، سر پہ ایک ضرب لگی، پھر نیزہ پڑا، حبیب گھوڑے سے نیچے آ گئے، آواز دی، آقا آقا مدد کو آئیے، حسین سرہانے آ گئے، سرہانے آ گئے۔ اے حبیب تم نے حق وفا ادا کر دیا، تم نے حق دوستی ادا کر دیا، اے میرے اللہ میرے دوستوں کو میرے اجر سے محروم نہ کرنا۔ ہاں عزادارو، بات یہی ختم نہیں ہوئی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ یہاں سے نکل گیا، 11 محرم کو جب قافلہ کربلا سے کوچ کر گیا، حبیب نے اپنی زوجہ کو بتا دیا تھا کہ ہم 10 محرم کو شہید کر دیے جائیں گے۔ زوجہ اپنے غلام سے کہتی ہے، اے غلام ایک خدمت کر دے، اپنے آقا کے خدمت کر دے، لے یہ کفن ہے لے کے چلا جا، یہ کربلا لے کے چلا جا، اس لیے کہ حسین تو نبی کے نواسے ہیں نا، ان کی لاش کو تو کفن دے دیا گیا ہوگا، انہیں دفن کر دیا گیا ہوگا۔ ارے تیرے آقا کا کوئی نہیں معلوم نہیں تیرے آقا کا لاشا دفن ہوا یا نہیں۔ غلام کفن لے کے آتا ہے، زوجہ منتظر ہے، جب غلام واپس آیا زوجہ کیا دیکھتی ہے کہ غلام کے ہاتھوں میں کفن موجود ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ غلام کے ہاتھوں میں کفن موجود ہے، غلام سر جھکائے کھڑا ہے۔ اے غلام تو آخری خدمت بھی نہ کر سکا، تو اس سے کیا وفا کی امید رکھے؟ تم ایک کام بھی نہیں کر سکے تو اپنے آقا کو کفن بھی نہ دے آئے۔ ارے میں تجھ کو آزاد کر دیتی تو یہ خدمت تو کر دیتا۔ غلام ہے جو روئے جا رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ زوجہ حبیب بار بار کہتی ہے، ارے کچھ تو بتا، کچھ تو بول، کیا ہوا، کیا دیکھا؟ غلام نے سر پیٹ لیا، اے شہزادی ارے میں کیسے بتاؤں، تم نے مجھے ایک کفن دے کے بھیجا تھا، جب میں کربلا پہنچا تو وہاں 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے، کسی لاش پہ سر نہیں تھے۔ اے بی بی، نبی کا نواسا بھی بے گور و کفن تھا، مجھے شرم آئی میں اپنی آقا کی لاش دفن کر دوں، نبی کا نواسا بے گور و کفن رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نظم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ مود عالمت صدقے میں ہمارے مختصر سے عمل و قبول فرما۔ میرے مالک ان آواز گریہ کو محفوظ رکھنا، ان کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ان آسموں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرہ جہاں کہیں بھی ہو ان کو کرونا کے وبا سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اعضائے حسین ہر جگہ قائم و دائم رہے۔ ہمارے مرحومین جو ہمارے درمیان نہیں ہیں ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ان کے قبروں کو نورانی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ چلو اٹھ کر مدینے قافلے کے ساتھ